میں فیکٹری کے ملبے سے باہر نکلتے وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہلکی روشنی شہر پر پھیل رہی تھی، وہی شہر جو کچھ گھنٹوں پہلے ایک ڈراؤنا خواب میں قید ہوا تھا۔ سڑکوں پر آہستہ آہستہ لوگ ہوش میں آ رہے تھے، کچھ زمین پر بیٹھے تھے، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں خود پر یقین نہ آ رہا ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، آخر کار ہم نے انہیں بچا ہی لیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں نے دور افق کی طرف دیکھا اور جواب دیا، یہ تو صرف ایک دروازہ تھا، اصلی اندھیرا ابھی باقی ہے۔ چند ہی گھنٹوں بعد ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عام لوگ کبھی نہیں آ سکتے۔ اونچی دیواریں، سیکیورٹی کی کئی لیئریں اور ہر کونے میں نظر رکھنے والی آنکھیں۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، کوئی خوشی نہیں، کوئی تالیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف خاموشی۔ علی نے دھیرے سے کہا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عام طور پر اس طرح کے مشن کے بعد کم از کم ایک بریفنگ ہوتی ہے۔ حمزہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یہ خاموشی طوفان سے پہلے والی لگ رہی ہے۔ تم لوگ آ گئے؟ پیچھے سے ایک مضبوط آواز آئی۔ ہم تینوں فوراً مڑے۔ سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا تھا، سفید بال، سخت چہرہ، آنکھوں میں تجربہ اور خطرہ دونوں۔ میں نے سیدھے ہو کر کہا، سر۔ وہ شخص آہستہ آہستہ ہمارے قریب آیا، کہنے لگا، رپورٹ مجھے مل چکی ہے۔ تم لوگوں نے جو کیا اسے ناممکن سمجھا جا رہا تھا، لیکن میں یہاں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا۔ حمزہ نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا، تو پھر سر؟ اس نے ہمیں غور سے دیکھا، کیونکہ جو تم نے ختم کیا ہے وہ صرف ایک ٹاسک تھا۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے کرتے کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ علی نے کمرے میں گھستے ہی کہا، سر یہ ٹاسک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ آدمی میز کے پاس گیا اور ایک فائل ہماری سامنے پھینکی۔ پروجیکٹ اندھیرا۔ اس کا اصلی نیٹ ورک یہاں نہیں تھا، یہ صرف ایک لوکل نیٹ ورک تھا۔ میں نے فائل کھولی، اندر نقشہ تھا۔ اس نقشے پہ ایک بہت بڑا دائرہ بنا ہوا تھا، سرخ رنگ کا، سرحد کے اس پار۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، تو اصلی کنٹرول وہاں ہے۔ وہ آدمی بولا، نہ صرف کنٹرول بلکہ اصلی دماغ بھی، اور وہ لوگ جو یہ سب چلا رہے ہیں وہ ابھی بھی آزاد ہیں۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہم نے صرف ابھی ایک شاخ کاٹی ہے، جڑ ابھی باقی ہے مطلب۔ وہ آدمی ہلکے سے مسکرایا، کہنے لگا، بالکل، اور اسی لیے ہی تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پہلی بار اس کی آواز میں حکم کی سختی واضح تھی، ویلکم ٹو زرار یونٹ۔ کمرے کی لائٹ اچانک مدھم ہو گئی، دیوار پر ایک بڑی اسکرین روشن ہوئی۔ زرار یونٹ ایک لیڈ اسپیشل آپریشن ٹیم ہے۔ وہ مشنز جو سرکاری طور پر موجود نہیں ہوتے وہ ہم کرتے ہیں۔ اسکرین پر مختلف چہرے نظر آنے لگے۔ ایک لڑکی، تیز آنکھوں والی، اس کا نام تھا نایاب۔ انٹیلیجنس کی وہ انالیسس کرتی تھی، ہر بندے کو، ہر چیز کو، ہر جگہ کو۔ ایک سنجیدہ آدمی دوربین کے ساتھ، اس کا نام تھا فراز، وہ ایک اسنائپر تھا۔ ایک خاموش لڑکی، عام کپڑوں میں، اس کا نام ہے سارا، یہ بھی ایک انڈر کور ایجنٹ ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تو اب ہم اکیلے نہیں ہیں؟ کمانڈر نے جواب دیا، نہیں، اب تم ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہو جہاں ہر شخص اپنی جنگ کا ایک ہتھیار ہے۔ میں نے سیدھا سوال کیا، مشن کیا ہے سر؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر سر نے کہا، تمہیں سرحد پار جانا ہوگا۔ علی نے فوراً کہا، یو مین انڈر کور سر؟
ہاں، کوئی آفیشیل سپورٹ نہیں ہوگی، کوئی بیک اپ نہیں۔ اگر تم پکڑے گئے تو ہم تمہیں اپنا ماننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ حمزہ ہلکے سے مسکرا کر کہا، ہمیشہ سے یہی تو چاہتا تھا میں، ایک حقیقی مشن۔ کمانڈر نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مشن تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں ہر قدم پر تمہیں جھوٹ بولنا ہوگا، ہر لمحہ ایک نئی شناخت کے ساتھ جینا ہوگا، اور سب سے مشکل۔ وہ رکا، پھر بولا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو سر ٹارگٹ کون ہے؟ اسکرین پر ایک فائل کھلی، ایک آدمی کی تصویر واضح ہوئی، آدھا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ کوڈ نیم سایہ۔ یہ وہ شخص ہے جو اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے، اور اگر یہ زندہ رہا، سر کی آواز مزید گہری ہو گئی، تو اس بار صرف ایک شہر نہیں، پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے فائلز بند کی اور اب آہستہ سے کہا، تو سر ہمیں کب نکلنا ہوگا؟ کمانڈر نے سیدھا جواب دیا، 48 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، تو پھر تیاری شروع کریں؟ میں نے سر ہلایا۔ یہ جنگ اب خفیہ ہوگی اور زیادہ خطرناک بھی۔ دور کہیں ایک نئی کہانی شروع ہو رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز کے باہر عمارتیں اندھیرے میں گہری ہو رہی تھی۔ رات غیر معمولی خاموش تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ہم تینوں، میں، حمزہ اور علی، تیار کھڑے تھے۔ ہم تینوں سیاہ لباس، کم سے کم سامان اور نئی شناخت کے ساتھ تھے۔ کمانڈر ہمارے سامنے آ کر رکا۔ اس نے ہمیں ایک پاسپورٹ اور چھوٹا پیکٹ تھمایا۔ اب سے تم لوگ وہ نہیں رہے جو تم ہو۔ تمہاری نئی شناخت ہے، اور وہی تمہاری اصلی زندگی ہے۔ تمہاری ایک بھی غلطی اور تم واپس نہیں آ سکو گے۔ میں نے پاسپورٹ کھولا۔ شناختی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ چہرہ تو میرا ہی تھا، مگر نام بدل چکا تھا، شناخت بدل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، روٹ کنفرم ہے سر؟ کمانڈر نے سیدھا جواب دیا، کراچی سے روانہ ہو کر تم لوگ شمالی راستہ لوگے، پنجاب کی ایک آفیشیل سیکورٹی تک پہنچو گے، وہاں سے تمہیں رینجرز راستہ کراس کروا دے گی۔ دوسری طرف ہمارا ایک کانٹیکٹ ریسیو کرے گا، اس کے بعد تم اپنے آپ پر ہوگے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یعنی اصلی کھیل وہاں شروع ہوگا۔ کمانڈر نے سخت نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا، یہ کھیل نہیں ہے حمزہ، یہ جنگ ہے، اور اس بار تمہیں دشمن نظر نہیں آئے گا۔ چند گھنٹوں بعد ہماری گاڑی کراچی کی سڑکوں سے چل کر ہائی وے کی طرف جا رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں، سامنے صرف لمبی اندھیری سڑک۔ علی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے کوڈ ڈائلز کو محفوظ کر لیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی الگ ہوا تو باقی دو کو لوکیشن ٹریس ہو جائے گی۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، بس دعا کرو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں خاموش تھا۔ ہر میل کے ساتھ ہم اپنی پرانی زندگی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ صبح ہونے تک ہم پنجاب کی سرحدی علاقے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سڑکیں سنسان، ارد گرد کھیتی باڑی اور دور دور تک پھیلی خاموشی۔ گاڑی ایک کچی سڑک پر مڑی اور کچھ دیر بعد ہم ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ رینجرز کی چوکی تھی، سادہ مگر مضبوط۔ چند سپاہی الرٹ کھڑے تھے۔ ایک افسر آگے بڑھا، اس نے ہمیں غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کوڈ۔ میں نے جواب دیا، سایہ لمبا ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً سر ہلایا اور اندھیرا گہرا۔ دروازہ کھل گیا، ہمیں اندر لے جایا گیا۔ چوکی کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں ایک آدمی پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا، سادہ کپڑے مگر آنکھوں میں ہوشیاری۔ رینجرز افسر نے کہا، یہ تمہارا گائیڈ ہے، یہاں سے آگے تمہیں یہ لے کر جائے گا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میرا نام مت پوچھنا، بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارا راستہ ہوں۔ حمزہ نے ہلکا سا طنز کیا، اور اگر راستہ ہی غلط نکل آیا تو؟ وہ آدمی مسکرایا، پھر تم لوگ زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہم چوکی کے پیچھے سنسان راستے پر کھڑے تھے۔ سامنے بارڈر کی باڑیں لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، اندھیرا اور
دور دور تک خاموشی۔ گائیڈ نے دھیرے سے کہا، یہاں سے آگے کوئی آواز نہیں، کوئی روشنی نہیں، صرف میرے پیچھے آنا۔ ہم نے سر ہلا دیا۔ وہ زمین پر جھک کر کچھ ٹٹولنے لگا اور پھر اس نے ایک راستہ کھولا جو جھاڑیوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وہ بس ایک تنگ سا گیپ تھا، یہاں سے گزریں گے تیزی سے بغیر رکے۔ ہم ایک ایک کر جھکے اور ہم سرنگ میں رینگنا شروع کر دیا۔ وہ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ 2x2 کی تھی۔ ہم تینوں اس میں جم کر چل رہے تھے۔ ہمیں سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ ملک کے لیے ہمیں کرنا تھا۔ اور ہم کچھ ہی دیر کے بعد سرحد کے اس پار قدم رکھ رہے تھے۔ یہ چند منٹوں کی دوری ہمیں عرصوں کا سفر لگ رہی تھی۔ ہم جیسے ہی سرنگ سے باہر نکلے، ہم پر وہ لمحہ بھاری تھا جیسے ہم نے ایک لکیر نہیں بلکہ ایک دنیا عبور کی ہو۔ دوسری طرف زمین ویسی ہی تھی مگر احساس مختلف تھا۔ ہوا تک بدل چکی تھی۔ کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر آگے بڑھا، کہنے لگا، تم لوگ لیٹ ہو گئے ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ گائیڈ نے کہا، راستہ صاف نہیں تھا، لیکن اب یہ تمہارے حوالے ہیں۔ وہ آدمی ہماری طرف مڑا، اب سے تم لوگ میرے ساتھ ہو، اور یاد رکھو، یہاں ایک غلطی اور ایک غلط قدم تمہیں سیدھا موت کے منہ میں لے جائے گا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی نے خاموشی سے حرکت کرنا شروع کی۔ سڑک سنسان تھی اور کچھ دیر بعد دور شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ علی نے آہستہ سے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ وہ آدمی بولا، یہاں سوال کم کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ تم نئے ہو۔ وہ رکا، پھر کہا، یہ دہلی سیکٹر کا بیرونی علاقہ ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، تو اب کیا پلان ہے؟ وہ آدمی بولا، اب تم لوگ غائب ہو جاؤ گے، نئی شناخت، نئی زندگی، اور اس شہر میں اپنے دشمن کو تلاش کرو گے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر قریب آ رہا تھا، روشنیوں سے بھرا ہوا، مگر اس کے اندر چھپا اندھیرا ہمیں بلا رہا تھا۔ میں نے کہا، اب اصلی مشن شروع ہوتا ہے ہمارا۔